بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی صاحب اسرائیل اور امریکہ کے حملے سے شہید ہو گئے۔ آج ایران اور ایرانی لوگ یتیم ہو گئے۔ ایران کا سپریم لیڈر، ایران کا ایک عظیم رہنما، ایک 86 سال کا بزرگ، لیکن اس دلیر اور بہادر بزرگ نے دنیا میں ایک مثال قائم کر دی کہ فرعون اور فرعون کی پوری طاقت بے شک آپ پر حملہ آور ہو، آپ کے ساتھ کوئی ہے یا نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والا، اللہ کو ماننے والا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا، ایمان رکھنے والا، اہل بیت سے محبت کرنے والا کبھی ان فرعونوں کے سامنے نہیں جھکے گا۔ یہ مثال رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی کہ دو ملک طاقت کے نشے میں پوری دنیا میں کسی کی نہ مان کر ایران پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور اس حملے کے نتیجے میں ایک 86 سال کا بزرگ شہید کرتے ہیں اس کو، اور پھر یہ نعرے لگاتے ہیں کہ ہم نے اپنے دشمن کو ختم کر دیا۔ اسلام میں شہید زندہ ہے، اس کو ہمیشہ زندہ کہا جائے گا۔ اللہ پاک آپ کے درجات بلند فرمائے۔ ایران کے لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے رہنما نے ایک عظیم قربانی دی ہے آپ کے لیے، کیونکہ رہنما جب شہید ہوتے ہیں تو وہ قوم کے لیے ایسا پیغام چھوڑ کے جاتے ہیں کہ آپ نے کسی کی غلامی نہیں کرنی، آپ نے اپنے ملک، اپنی آزادی، اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا۔ تو یہ ایران کے لوگوں کا اب حق بنتا ہے کہ اس 86 سال کے بزرگ کی بات مانتے ہوئے، ان کی وصیت مانتے ہوئے دنیا میں کسی بھی ملک کے سامنے سر نہیں جھکانا، ڈٹ کر کھڑے رہیں۔ پاکستان کی عوام، پاکستان کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ ہماری دعائیں، اخلاقی ہمدردیاں اور ہر طرح کی مدد آپ کے لیے ہر وقت موجود ہے۔ ہم کسی صورت یہ نہیں چاہیں گے کہ ایران کمزور ہو جائے، اسرائیل ایران پر قبضہ کرے یا امریکہ ایران پر قبضہ کرے، ہم یہ کسی صورت نہیں چاہیں گے۔ آنے والا سینیریو بھی ہمیں یہ بتاتا ہے، اور کچھ آپ لوگ اندر کے غداروں کو بھی پکڑیں جو اندر کے غدار ہیں، کیونکہ مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، مسلمانوں کو کبھی شکست نہیں ہو سکتی جب تک آپ کے اندر غدار موجود نہ ہو۔ جتنی دفعہ بھی مسلمانوں کو شکست ہوئی تو مسلمان ہی غدار تھے، مسلمان ہی بکنے والے تھے۔ آپ پہلے ان غداروں کو پکڑیں، ان کو پکڑ کر ان کو عبرت کا نشان بنائیں، اور پھر باقی دنیا سے بھی اس کا بدلہ لیں۔ اس میں ایران اگر اٹیک کرتا ہے امریکن جہازوں پر، اگر اٹیک کرتا ہے اسرائیل پر، تو پاکستانی عوام، پاکستان کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ دوسری بات کہ پاکستان اس وقت پوری بھرپور طریقے سے افغانستان میں بھی اپنی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، اور فضائی کاروائیاں چل رہی ہیں ابھی بھی۔ اب جب تک ان بد دماغ لوگوں کا دماغ سیٹ نہیں ہوتا تب تک ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ آپ سینیریو سارا پاکستانی عوام کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ ساری گیم کیا چل رہی ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور انڈیا، یہ ان کی سازش پاکستان کو افغانستان میں مصروف کیا، کیونکہ افغانیوں نے، طالبانوں نے پاکستان پر حملہ کیا، اور پھر امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا۔ اب انڈیا بھی پاکستان کے خلاف انتظار میں ہے کوئی نہ کوئی محاذ کھولنے کے لیے، لیکن انڈیا کے لوگوں کو، انڈیا کی فوج کو، اور سیلنڈر مودی کو، وہ گوبر کھانے والا سیلنڈر مودی، ان کو بھی بتا دیں کہ پاک فوج جاگ رہی ہے اور پاکستانی عوام بھی جاگ رہی ہے۔ اگر ہم مٹیں گے تو دنیا کا نقشہ مٹا کے مٹیں گے۔ پاکستانی عوام اس وقت ایران کے ساتھ، اور افغانستان میں طالبان کو جب تک نہیں ٹھوکیں گے تب تک بریک انشاءاللہ نہیں لگے گی۔